بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو اس وقت روافظ کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں اور آستینوں میں چھپے سنی نما رافضیوں کا بھی آپریشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج کل۔ میری مراد حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ صاحب، صداقت فریدی صاحب نے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور ان میں کچھ استدلالات بھی کی ہیں۔ نیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاہور آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ جی شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی بھی گوناگون مصروفیات کو دیکھا اور میرے بھی تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، اور میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ویڈیو جو تاخیر کا جو سبب ہوئی، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری مصروفیات، نجی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے صداقت فریدی صاحب کو چھوٹ دے دی ہے۔ صداقت فریدی صاحب کا تعاقب جاری رہے گا، لیکن سب سے پہلے یہ کہ شیخ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ صداقت فریدی صاحب نے جو پہلا جو معاملہ جو تھا وہ راویوں والا، جی اس معاملے میں تو صداقت فریدی صاحب نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف تو اس بات کا شور مچایا جا رہا تھا کہ آپ کورٹ میں آ جائیں اور کورٹ میں آ کر جو ہے ہمارے ساتھ بات کریں، ہم راویوں کا معاملہ حل کریں گے۔ جی پھر جب ہم نے کہا کہ آپ کورٹ آ جائیں، ہم آپ کو سمن بھیج دیتے ہیں، پاکستان کی جس عدالت میں بھی آپ کہیں گے آپ کو وہاں کا سمن بھیجا جائے گا، اور ایک شیعہ عالم، معتبر شیعہ عالم، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ اس کو رکھنا پسند نہیں کریں گے، اپنے ساتھ آپ ایک معتبر شیعہ عالم لے آئے جس کے بارے میں اہل تشیع حضرات یہ کہیں کہ جی یہ ہمارا معتبر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، محقق آدمی ہے، یہ کتب کی زبان کو سمجھتا ہے، اصول کو سمجھتا ہے، فنون کو سمجھتا ہے، تو آپ لے آئے وہاں پر کسی نیوٹرل جج کے سامنے، ہم آپ کے مسئلے کا فیصلہ کر دیں گے۔ صحیح۔ اس مسئلے میں تو یہ ہاتھ اٹھا چکے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر آپ کو دکھائیں گے کہ جن راویوں کے بارے میں آپ جن کو دھکا شاہی کے ساتھ جو ہے وہ فیضان روافظ کی نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں، وہ پھر ہم وہاں پر بتائیں گے کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ صحیح۔ اب آپ شیخ صاحب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ امت کے ساتھ، کہ وہ لوگ جن کو یہ رافضی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ان کی پوری ایک فہرست پڑھی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، پوری فہرست ایک پڑھی اور راویوں کی تعداد آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ یہ راوی ہیں، اور ان کی اتنی روایتوں کو آپ نے جو ہے وہ دھکا شاہی کے ساتھ فیضان روافظ کی نظر کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس پہ بھی یہ خاموش رہے۔ تو ان کی خاموشی کیا بتاتی ہے؟ ان کی خاموشی یہی بتاتی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ میں تمام سننے والے ناظرین کو جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کو اس معاملہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ صداقت فریدی صاحب اپنی کتاب سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اپنے سارے داغوں سے انہوں نے ہاتھ دھو دیے، اور اب جو ہے وہ بالکل ایک نہتے ہو کے جنگل کے شتر مرغ کی طرح، شترے بے مہار کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اس پر آپ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق۔ رہی ان کی ویڈیوز کی بات، جو انہوں نے مسئلہ افضلیت پر جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو شیخ صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا واشگاف الفاظ میں کہ صداقت فریدی صاحب کی وہ ویڈیوز سوائے جھوٹ کے پلندے کے کچھ بھی نہیں۔ صحیح۔ ان ویڈیوز کے اندر صداقت فریدی صاحب نے جو استدلالات کیے ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر جو انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ کار فرمائیاں کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من جو کلمہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں من آتا ہے تو یہ عموم کے لیے آتا ہے،
یہ خصوص کے لیے نہیں آتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، اچھا، یہ سفید جھوٹ ہے۔ آپ امت کو جو رستہ دکھا رہے ہو اور امت کو آپ جو جس رستے کا تعین کروانا چاہ رہے ہو اس کے اوپر ٹوٹل جھوٹ ہے، اور آپ کی جو دیوار ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر پڑی ہوئی ہے آپ کی عمارت کی۔ اچھا، صداقت فریدی صاحب کا یہ کہنا کہ من جو ہے یہ جو سورۃ اللیل کے اندر استعمال ہوا ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، یہ خصوص کے لیے نہیں آتا، یہ صرف ملت اسلامیہ کے ساتھ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب کے اوپر بھی جھوٹ ہے اور نبی پاک کے نصاب کے اوپر بھی جھوٹ ہے۔ اللہ، شاہ صاحب یہ تو پھر دھوکہ ہو گیا۔ آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ امت کو یہ درست کیوں نہیں بتاتے؟ سب سے پہلے یہاں میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنا چاہوں گا کہ من خصوص کے لیے بھی آتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ جو ایک چوسنی سے بیٹھا ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں اور وہ واہ 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 سبحان اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 16 ہے۔ فریدی صاحب یہ دیکھیے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے، جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے۔ یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تو اس من سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ من عموم کے لیے آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ من خصوص کے لیے بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی آتا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یہی آیت نمبر 17 ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لو گے کہ میرا ڈرنا کیسا تھا۔ اب یہ بتائیے، آپ عالم نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات کے لیے آپ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ کی ذات عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے، عام تو نہیں ہے۔ تو قرآن مجید الفرقان الحمید نے یہ بتا دیا، فریدی صاحب یہ قرآن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ یہ بھی تو بتائیں کہ من خصوص کے لیے بھی آتا ہے، اور سورۃ اللیل میں جو من آیا ہے وہ خصوص کے لیے آیا ہے، اس کی میں آگے اس کی توجیحات بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ فریدی صاحب ذرا یہ بھی دیکھیے گا، قرآن پاک سے میں نے استدلال کر دیا، یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رقم ہے اس کا 756 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ان عبادہ بن الصامت اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم یقرأ بأم الکتاب، لمن لم، یہ دیکھیے من لکھا ہے یہاں پر، من، تو یہ جو من آیا حدیث مبارکہ میں فریدی صاحب، حدیث کا نمبر 756 ہے، دیکھ لیجئے گا، کیا یہ عموم کے لیے ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ امام اور مقتدی دونوں پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے؟ تو یہ من یہاں پر عموم کے لیے نہیں آیا، یہ من یہاں پر خصوص کے لیے آیا ہے۔ آپ کی معلومات کا دائرہ کار اتنا زیادہ جو ہے وہ محدود ہے کہ آپ کو نہ قرآن کی نصوص کا پتہ ہے، نہ آپ کو احادیث طیبات کا پتہ ہے کہ کس کس جگہ پر کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور آپ چلے ہیں فاطمہ کے لالوں کو، سیدہ کے گھر کے افراد کو جو ہے وہ آ کے دکھانے کے لیے۔ صحیح۔ اب یہاں پر لگے ہاتھوں میں یہ بات بھی عرض کر دوں، من پر پھر میں اگلی بات کروں گا، لگے ہاتھوں یہ بات عرض کر دوں، یہ میں نے ابتدا میں کرنی تھی کہ سنا ہے کہ فریدی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ شاہ صاحب کو کہیں میرے گھر پر آ جائیں. فریدی صاحب آپ بعد میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں, حفاظتی امور جو ہے, حفاظتی ادارے جو ہے ان کو ملوث کر لیتے ہیں, بیچ میں ان کی دخل اندازی لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے. آپ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر جو نمبر آپ کے پاس ہمارے مفتی صاحب کا آیا ہوا ہے, وہ مفتی صاحب کو آپ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر آپ اپنی وائس کریں, یا کوئی ایسا ٹھوس ثبوت جو ہے آپ کو پتہ بھی بھیج دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اسی واٹس ایپ نمبر سے آپ کو پتہ بھیج دیتے ہیں, اس پتے پر آپ لیٹر TCS کریں یا کوریئر, کسی بھی کوریئر کے ذریعے سے وہ بھیجیں, اور آپ تاریخ لکھیں کہ شاہ صاحب آپ تاریخ کو لاہور میرے گھر پر, میرے گھر کا یہ پتہ ہے, یہاں پر تشریف لائے, انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. اور رہی یہ بات کہ ہم نے آپ کو جو منع کیا تھا اپنے گھر آنے سے, تو وہ ہم نے برسبیل تذکرہ آپ کو منع کیا تھا. اگر آپ کے اندر ہمت تھی, جرت تھی, تو آپ ہم سے رابطہ کرتے. آپ کہتے شاہ صاحب چلے آپ اپنے گھر پر نہیں آنے دے رہے, آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ جیسے لوگوں کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا, تو آپ جو ہے کراچی میں کسی جگہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, تو ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ, ایسی تو کوئی بات نہیں. میں پچھلے 1 مہینے سے آپ کو بلا رہا ہوں, آپ کے اندر اتنی جرت نہیں پیدا ہو رہی, آپ مرد نہیں بن رہے کہ آپ آئیں. تو یہ باتیں چھوڑیں فریدی صاحب, آپ جو اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر ایک مضبوط ٹھوس ثبوت کے ساتھ یہ ثبوت فراہم کریں کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں, تو پھر اس پر انشاءاللہ ہم آپ کی خبر گیری کریں گے. صحیح. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ شیخ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ من کی میں مثالیں دے رہا تھا, جی, جو قرآن مجید اور فرقان الحمید میں اور احادیث طیبات میں اور عربی زبان میں جو من لفظ استعمال ہوا, کہ انہوں نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے کہ من کلمہ عموم ہے. فریدی صاحب تہاڈی معلومات دا دائرہ کار بڑا محدود ہے. تانوں میرا مشورہ ہے کہ تسی کسی اچھے استاد کول جا کے تانوں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ میرے پاس فریدی صاحب یہ اصول سرخسی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 122 ہے. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ ومن هذا القسم کلمۃ من فإنها کلمۃ مبہمۃ وهي عبارۃ عن ذات من يعقل وهي تحتمل الخصوص والعموم یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام سرخسی کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے یہ خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے اور عموم کا احتمال بھی رکھتا ہے. پہلے کس کلمے کو لائے؟ خصوص کو. امام سرخسی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر خصوص ہے, اور پھر آگے کہتے ہیں آپ جیسے محدود معلومات رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ الا ترى انه اذا قيل من في الدار يستقيم في جوابه فيها فلان وفلان وفلان. من فی الدار جب کہا جاتا ہے تو عموم مراد ہوتا ہے, خصوص مراد ہوتا ہے. کہ گھر میں کون ہے تو وہ عام شخصیت تو مراد نہیں ہوتی, کون ہوتا ہے؟ خاص مراد ہوتا ہے نا. تو وہ یہی مثال دے رہے ہیں. پھر آگے وہ دوسری مثال دیتے ہیں وَإِذَا قَالَ مَنْ أَنْتَ, تو کون ہے. صحیح. اب جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ تو کون ہے, تو آپ عام ہوئے یا خاص ہوئے؟ نکرہ ہوئے یا معرفہ ہوئے نا. تو وَإِذَا قَالَ مَنْ أَنْتَ يَسْتَقِيمُ فِي جَوَابِهِ أَنَا فُلَانٌ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں دیکھو, یہ مثالیں دیکھ کر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے جب یہ معہود کے ساتھ, یعنی کہ مرجع کے ساتھ, معہود کے ساتھ استعمال کیا جائے, تو اس وقت جو ہے یہ جو کلمہ ہے خصوص کا احتمال رکھتا ہے, خصوص کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر معہود موجود آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ نور الانوار پڑھ لیجئے آپ. نور الانوار کے اندر واضح طور پر لکھا ہے, نور الانوار میں کہا گیا ہے واضح طور پر کہ من وما یحتملان العموم والخصوص. من اور ما یہ دونوں جو کلمے ہیں یہ عموم کا معنی بھی رکھتے ہیں اور خصوص کا معنی بھی رکھتے ہیں. نور الانوار سے مثال آ گئی. صحیح. اب آپ کہاں جائیں گے فریدی صاحب؟ پھر اس کے بعد کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا دھوکہ ہے, کتنا بڑا دھوکہ. میں تو حیران ہوں کہ وہ جو ان کے ساتھ جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں حضرت
وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, ان کو یہ علامہ کہتے ہیں, تو وہ کیسا علامہ ہے بھائی؟ وہ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ فریدی صاحب آپ امام جلال الدین سیوطی شافعی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی اس کو کلمہ عموم قرار دیتے ہیں. ابھی آگے میں بتاتا ہوں کہ امام شافعی نے اس کو کلمہ خصوص قرار دیا ہے, خصوص کا کلمہ قرار دیا. آپ کہتے ہیں وہ کلمہ ہے عموم ہے, وہ کہتے ہیں عموم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خصوص میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں یہ جو آپ نے جو یوں سمجھیے کہ کھچڑی پکانے کی کوشش کی ہے, وہ کھچڑی آپ کی کیا ہو گئی ہے؟ وہ دھوئیں کی طرح اڑ گئی ہے. اب ذرا میں ان علماء کے نام لینا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہاں پر خصوص کا معنی کیا ہے. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى کے اندر خصوص کا معنی کیا الف لام کے اوپر آدھے خارجی کا کیا ہے, تو آدھے خارجی خصوصی ہوتا ہے. امام محمد بن حاتم بن زنجو بخاری سن وفات ان کا 359 ہجری. محدث ابو بکر محمد بن حسین العجری ان کا سن وفات 360 ہجری. امام فخر الدین محمد بن عمر رازی ان کا سن وفات ہے 606 ہجری. قاضی ناصر الدین شیرازی بیضاوی ان کا سن وفات ہے 685 ہجری. قاضی عبد الدین عبد الرحمن بن محمد الایجی ان کا سن وفات ہے 756 ہجری. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی ان کا سن وفات ہے 756 ہجری. میر سید السادات سید سند شریف علی بن محمد جرجانی ان کا سن وفات ہے 816 ہجری. اور اس طرح میرے پاس ایک طویل فہرست ہے. امام جلال الدین ہے, شیخ محمد بن عمر ہے, علامہ محی الدین شیخ زادہ ہے, شیخ ابو العباس مجد الفسانی ہے, امام برہان الدین للقانی ہے, شیخ نور الدین ہے حلوی جن کو کہتے ہیں امام حلوی, علامہ محمد بن علان ہے صدیقی شافعی اشعری, علامہ شہاب الدین ہے خفاجی, اور مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی ہے, شیخ عبد الملک بن حسین حسامی ہے. ایک طویل فہرست ہے میرے پاس. یہ کم و بیش جو ہے 70 کے لگ بھگ مشاہیر امت جو ہے یہاں پر وہ خصوص کا معنی کرتے ہیں, وہ اس کو خصوص کے معنی کے اندر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی من آتا ہی عموم کے لیے. اب اس کے بعد یہ آپ نے جو امام سیوطی کے اوپر جو جھوٹ باندھا ہے, میں ذرا اس کی کلئی کھولنے لگا ہوں. ذرا کانوں کے پردے کھولیے گا اور دل کے دروازے کھول کے سنیے گا, کہیں آپ کا دماغ شائع نہ کرنے لگ جائے. میں ذرا اب اس کے پردے کھولنے لگا ہوں. امام سیوطی پر جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ امام سیوطی جو ہے یہاں پر عموم کے معنی میں لیتے ہیں, کاش آپ امام سیوطی کی الحبل الوثیق بھی دیکھ لیتے. امام سیوطی نے تو ان کو ایسا باندھ کے مارا ہے, ایسا باندھ کے مارا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. یہ الحابی للفتاوی کے اندر جو ہے, جو ان کا رسالہ ہے الحبل الوثیق, اس کے کچھ اقتباسات پڑھنے لگا ہوں. ذرا کان کھول کے سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں تفضیل کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, اتقا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتقا میں اس میں تفضیل ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو الف لام داخل ہو رہا ہے یہ الف لام موصولہ یا تعریفیہ نہیں ہے. یہ الف لام قطعا موصولہ نہیں ہے, کیونکہ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس بات پر نحات کا اجماع ہے. فریدی صاحب آپ کی نحو بھی اتنی کمزور ہے. ضرب زید عمرا, آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. کہتے ہیں کہ اس بات پر نحات کا اجماع ہے کہ الف لام موصولہ اس میں تفضیل پر داخل نہیں ہوتا. آپ جو ہے یہاں پر ڈنڈی مار کے الف لام کو موصولہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جو آپ کا جو ہمچولی ہے اس کو بھی ہم نے وہاں پر کہا تھا ربانی کے پروگرام کے اندر کہ ہمارے اس استدلال کو توڑ کر دکھاؤ, قیامت تک نہیں توڑ سکتے, قیامت تک نہیں توڑ سکتے. قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا کمال ہے, قرآنی علوم کو سمجھنا کمال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر نحات کا اجماع ہے کہ الف لام موصولہ اس میں تفضیل پر داخل نہیں ہوتا, بلکہ الف لام موصولہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے, اور اس کی صفت مشبہ پر داخل ہونے کے بارے میں نحات کا اختلاف ہے. بہرحال اس میں تفضیل پر بالاتفاق الف لام موصولہ داخل نہیں ہوتا. اور رہا الف لام تعریفیہ, تو یہ عموم کا فائدہ صرف اس وقت دیتا ہے جب جمع پر داخل ہو,
اور الاتقا جمع نہیں ہے. فریدی صاحب الاتقا کو جمع قرار دیں گے آپ؟ الاتقا جمع نہیں ہے. اور جب مفرد پر داخل ہو تو عموم کا فائدہ نہیں دیتا، خصوص کا فائدہ دیتا ہے. امام سیوطی کہتے ہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اسے اختیار کیا ہے، اور جس نے یہ قول کیا کہ یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو اس نے بھی یہ قید لگائی ہے کہ یہ عموم کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جب کہ وہاں الف لام عہد کا نہ ہو، جبکہ یہاں پر الاتقا پر الف لام عہدی ہے، عہد خارجی کا ہے، عہد کا نہ ہو، بصورت دیگر یہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا. یہ علم الاصول میں مقررہ قاعدہ ہے، یہ علم الاصول میں مقررہ قاعدہ ہے، اور اتقا مفرد ہے نہ کہ جمع. وہ امام سیوطی بات کر رہے ہیں. اور عہد اس میں موجود ہے تو یوں اس میں قطعاً عموم نہیں ہے. امام سیوطی پر جھوٹ باندھا ہے آپ نے، یہ دھوکہ نہیں ہے. یہ من غش فلیس منا کا مصداق بننے کے مترادف نہیں ہے. آپ بولیں. بالکل صحیح بات، صحیح. آپ بولیں، مجھے بتائیں. یہ تو دھوکہ ہی ہے. دھوکہ، بالکل دھوکہ ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں قطعاً جو ہے عموم نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ الاتقا میں عموم نہیں ہے. تو پوری توجہ سے سمجھو، یہ نفیس تحقیق ہے. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں، آپ نے امام سیوطی پر جھوٹ باندھا ہے. پھر اس کے بعد امام سیوطی کا دوسرا، آپ کے سامنے ذرا آپ کے آنکھیں کھولنے کے لیے امام سیوطی کا دوسرا اقتباس سن لیجئے. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ کہ اتقا اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل میں عموم نہیں ہے. الوجہ ثانی ان الاتقا افعل تفضیل و افعل التفضیل لا عموم فیہ. یہ دیکھ، لا عموم فیہ صحیح. بل وضع للخصوص، بلکہ اسے جو وضع کیا گیا ہے، بل وضع للخصوص، اسے وضع کس لیے کیا گیا ہے؟ خصوص کے لیے کیا گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، صحیح صحیح. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ موصوف کی صفت کے ساتھ تفرد پر دلالت کرتا ہے اور اس پر کوئی دوسرا اس صفت میں اس کے مساوی نہیں ہوتا. فریدی صاحب یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے چل کے امام سیوطی اس کی پوری مثالیں بھی دیتے ہیں. امام سیوطی کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن امام سیوطی کے سارے اقتباسات پڑھ کے لوگوں کو سنانا یہ آپ کے جگر میں اتنا دم خم نہیں ہے. اب اس کے بعد امام سیوطی کا ایک اور اقتباس، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اور کھول کے بتائیں گے، صرف اشارہ کر، یہ صرف ٹریلر ہے. لیکن میں اب مزید گفتگو ویڈیو پہ نہیں کروں گا، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کر کروں گا. آپ جس پانی سے کہیں گے اس پانی سے نلا نلا کر آپ کو سمجھائیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ امام سیوطی آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہذہ عبارۃ وہی صریحۃ فی ادلۃ الخصوصی، فی ادلۃ الخصوصی. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. آگے چل کے امام سیوطی کہتے ہیں اور اہل عربیت میں سے جن کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ عموم کے لیے تو وہ محتاج ہے اتقا کی تقی کے ساتھ تعویل کرنے کی طرف تاکہ یہ اس میں تفضیل سے خارج ہو جائے، جبکہ یہ تعویل تو قطعی طور پر مجاز ہے اور مجاز خلاف اصل ہے. خلاف اصل کی طرف بغیر دلیل کے کسی کلام کو پھیرا ہی نہیں جا سکتا، اور دلیل تو یہاں ہے ہی نہیں بلکہ دلیل اس کے معارض پر ہے. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں کہ لا دلیل، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے. ولا یسار الیہ الا بدلیل ولا دلیل، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل تو اس کے معارض پر ہے. بل الدلیل یعارضہ، بلکہ دلیل اس کے معارض پر ہے. وہ الاحادیث الواردۃ فی سبب النزول واجماع المفسرین کما نقل من تقدم فثبتت بهذا كل ان الكلام على حقيقة للتفضيل وان اللام للعادي وان اللام عموم فيه اصلا. یہ اصلا کے الفاظ لکھ رہے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں یہ بات بالکل ثابت ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ کلام اپنے حقیقی معنی پر اس میں تفضیل کے لیے مستعمل ہے اور لام عہد خارجی ہے، اس میں عموم بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر آگے چل کے امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں تیری غفلت ہے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ تیری غفلت ہے. وہ کہتے ہیں پس اگر تو یہ کہے کہ عموم
لفظ اتقا سے مراد نہیں لیتے، بلکہ الذی یؤتی میں لفظ الذی جو کہ عموم کا صیغہ ہے سے مراد لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ تیری غفلت ہے، یہ تیری غفلت ہے، امام سیوطی کہہ رہے ہیں، اور عربی قوانین سے جہالت ہے، اس لیے کہ الذی اتقا کی صفت ہے. فریدی صاحب ذرا کان کھول کے سنو، الذی اتقا کی صفت ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی کہ اتقا خاص ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی صفت بھی اسی طرح خاص ہو، کیونکہ عربی قواعد میں یہ بات ثابت ہے کہ صفت موصوف سے عام نہیں ہوتی. صحیح. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ صفت موصوف سے عام نہیں ہوتی. اگر موصوف خاص ہوتا ہے صفت بھی کیا ہوتی؟ خاص ہوتی ہے. تو بلکہ اس کے مساوی یا اخص ہوتی ہے. بس تیرے ہاتھوں میں یہ پختہ کلام آ گیا، اس کو مضبوطی سے تھام لے. فَاشْدُدْ بِهَذَا الْكَلَامِ يَدَيْكَ وَعَدَّ عَلَيْهِ بِنَوَاجِذِكَ، یہ کہہ رہے امام سیوطی کہہ رہے. اور اس کے بعد آپ کو ملا عبد الرحمن جامی کا حوالہ دیں گے. ملا عبد الرحمن جامی کا حوالہ لے لیں. شرح ملا جامی پڑھیے مولوی صاحب، جب اتفاق ہوئے پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل خصوص کے لیے آتا ہے. وَأَمَّا مَعَ اللَّامِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ يُشَارُ بِاللَّامِ إِلَى مُعَيَّنٍ بِتَعْيِينِ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ مَذْكُورٌ قَبْلَ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا كَمَا إِذَا طُلِبَ شَخْصٌ مِّن زَيْدٍ. تو یہ پوری کی پوری تقریر کر رہے ہیں کہ فَعَلَى هَذَا لَا تَكُونُ اللَّامُ فِي أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ إِلَّا لِلْعَهْدِ. یہ امام سیوطی، یہ امام ملا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور بھی کافی ساری تحقیقات ہیں کہ الف لام حرفی ہے یا الف لام اسمی ہے، الف لام زائدہ ہے یا غیر زائدہ ہے، الف لام زائدہ عوضی لازم ہے یا عوضی زائدہ عوضی غیر لازم ہے، یا زائدہ غیر عوضی لازم ہے یا زائدہ غیر عوضی غیر لازم ہے. اور پھر اس کے بعد آدھے ذکری ہے، آدھے حضوری ہے، آدھے ذہنی ہے، پھر الف لام جنسی ہے، استغراقی ہے، آدھے خارجی ہے. یہ سارا آپ کو نہلا کر وہاں بٹھا کر سمجھائیں گے. اب یہاں پر اس ضمن میں آخری تقریر کر رہا ہوں. یہ فریدی صاحب اسی وجہ سے نہیں آ رہے شیخ صاحب، صحیح. ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، کہتے ہیں نا، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. اس کا یہ معاملہ ہو گیا فریدی کا. فریدی صاحب ایڈریس بھیجو، پہنچیں گے، اور اپنے لیٹر پیڈ کے لکھ کر بھیجو. نہ پہنچے تو پھر کہنا. وقت بچاؤ، طے کرتے ہیں، بامی مشاورت سے پہنچیں گے. آخری تقریر اس اعتبار سے کر دوں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ فریدی صاحب نے کچھ استدلالات کی، ان کو ساتھ ساتھ توڑتا چلا جاؤں. کہ وہ کہتے ہیں کہ آتا کے اندر جو ہے وہ جو ضمیر ہے من، جو ہے من آتا، یہ من موصول ہے، من جو ہے یہ کلمہ عام ہے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ فریدی صاحب تھوڑا سا غور فرمائے کہ آتا کے اندر ہوا ضمیر ہے، واحد ہے، اور آتا کا فاعل ہے، اور اتقا میں بھی ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور اس سے مراد حضرت بکر صدیق ہے، جیسا کہ شان نزول سے اس پر دلالت موجود ہے. اور اس سے پہلے من اس میں موصول ہے جو الذی کے معنی میں ہے، من اعطا واتقا، اور اعطا واتقا اس کا صلہ ہے، اور ہوا ضمیر صلہ اور موصول کے درمیان ربط و تعلق قائم کرنے کے لیے عائد ہے. یہ وجہ ہے. فریدی سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ ہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ شاہ جی نے مجھے باندھ کے مارنا ہے. اس کو پتہ ہے آتا اور اتقا واحد کے صیغے ہیں، اور ان کے اندر واحد کی ضمیریں ہیں، اور من اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے، جیسا کہ مفسرین نے اس مقام پر اس کی وضاحت کی ہے. اور الذی واحد کے لیے آتا ہے، الذی جمع کے لیے نہیں آتا. تم زبردستی دھکا شاہی سے اس کو جمع کے اندر لے جانا چاہ رہے ہو، اور یہ جو تم زبردستی جو ہے کہہ رہے ہو کہ جی یہ الذی، کوئی بھی الذی. اور بھائی آپ تو نظم قرآن سے بھی واقف نہیں ہے کہ واحد کی صیغوں کے اندر جمع کا معنی کیسے لے رہے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جنب یجنب، یجنب واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ. فریدی صاحب یہ ہمارا کیمرہ مین ہے، یہ کیمرہ مین ہے ہمارا. آپ کہیں گے تو اس کو سامنے لے آئیں گے. یہ بھی آپ کو یہ کردان پڑھ کے سنائے گا، جنب یجنب، وَسَيُجَنَّبُهَا
युजन्नबुहल अत्का, जन्नबा युजन्निबु, इसके अंदर कौन सी जमीर होगी? अल अत्का, ये वाहिद का सीगा। अल्लज़ी वाहिद के लिए आता है, जमा के लिए आता है? तस्निया के लिए आता है, वाहिद के लिए आता है। युती वाहिद का सीगा, जमा का सीगा? वाहिद का सीगा। यतज़क्का वाहिद का सीगा। ये हमारा कैमरामैन बता रहा है, फरीदी साहब, ये जो कैमरे पे बैठा हुआ बच्चा पीछे वो बता रहा है ये सारे वाहिद की सीगों से जमा का माना आप कैसे ले रहे हैं। तो बहरहाल ये आपकी सारी की सारी गुफ्तगू का धुएं की तरह उड़ा दी। अब फरीदी साहब आखिर में फिर कहूंगा, हिम्मत करें और मर्द बने। जो नंबर आपके पास आया हुआ उस नंबर के ऊपर अपने लेटर पैड पर लिखकर आप एड्रेस मंगवा लें, अपने लेटर पैड पर लिखकर नीचे अपने साइन करके अपनी मोहर लगा के अपना नंबर लिखकर, साथ में अगर हो सके तो अपने आईडी कार्ड को क्रॉस करके उसकी कॉपी लगाकर आप जो है वो भेज दें, और फिर इंशाल्लाह वक्त का तयन कर लिया जाएगा। और फिर इंशाल्लाह शेर जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये मसला फिर आपका वहां पर हल किया जाएगा और खोल कर हल किया जाएगा। आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, ये आपके सामने किताब मौजूद है तंजीहुल इमामिया, ये इसका सफर नंबर 130 है, आप देख रहे हैं जी। ये सारे के सारे वही एतराजात हैं जो मौलवी डकू जो है, ये जो एतराजात जो फरीदी साहब कर रहे हैं, आखिर में मैं अवाम अहले सुन्नत को और वो लोग जो इनके दामे फरेब के अंदर फंसे हुए और वो समझ रहे कि ये लोग सुन्नी है, उनको ये देख रहे हैं आपके डकू ने जो किताब लिखी तंजीहुल इमामिया, उसके अंदर सारे के सारे ये एतराजात अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को तोड़ने के लिए की गए जो फरीदी साहब और इनके हम नवा करते हैं या जो इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।